بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق سنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف صدق اللہ العظیم۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں برابر، پھر اگر نری لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کو ترکے کی 2/3 اور 1 لڑکی تو اس کا آدھا۔ معزز حاضرین و سامعین، رمضان المبارک میں جن لوگوں نے ترتیب وار سنا، بہت سی باتیں ان کے علم میں آئیں اور جن سے رہ گئیں تو وہ رہ ہی گئی ہیں، سبق چھوٹ گیا ہے، پھر بھی سبق چلتا رہے گا، اس لیے کہ امتحان نہیں ہے، اس کے اندر سبق چلانا ہے۔ یہ وصیت یعنی میراث کا جو بیان ہے، میراث یعنی جائیداد کی تقسیم، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کس طرح بانٹا جائے، اس کا بیان بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ اپنی منمانی نہیں چلے گی، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ کے بندوں کا حق ہمارے اوپر ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مال جو بھی ملتا ہے ہم کو، چاہے وہ مال ملے، چاہے وہ علم ملے، چاہے وہ نعمت ملے، اس نعمت کے ہم صرف حقدار نہیں ہیں، بلکہ ہم اس نعمت کے اور حقدار ہیں، ان کی امانتیں ہمارے پاس ہیں، اسے بانٹنا پڑے گا۔ دولت ہے، دولت دوسروں کا حق ہے جو ہمارے پاس امانت ہے، بس ہم کو اس میں کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، ہم اپنے ضروریات کی کو پورا کر لیں گے اس کے اندر، تو لہذا جو بھی رہتا ہے اسے کیا کرنا پڑے گا، بانٹنا پڑے گا۔ ایسے ہی علم دینا پڑے گا، اس کو بھی دینا پڑے گا، جو نذرانہ دیتا ہے اس کو بھی دینا پڑے گا، جو نہیں دیتا ہے اس کو بھی دینا پڑے گا، جو نذرانہ دیتا ہے اس کو بھی دینا پڑے گا، جو نظر آتا ہے۔ وہ ملے گا تو اتنا دیں گے، وہ ملے گا تو فتوے کا اتنا، وہ اس کا نذرانہ دیتے رہنا۔ علم دیا ہی ہے اللہ دینے کے لیے، جی پانی دیا ہی ہے پلانے کے لیے، پانی پلاتے رہو جھلا آتے رہتا ہے، پاک بھی رہتا ہے اور جھلا بھی آتا رہتا ہے۔ پانی روک دو، پانی گندا بھی ہو جاتا ہے اور جھلا بند بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے علم پیش کرتے رہو، علم بڑھتا بھی ہے اور لوگوں کو فائدہ ہوتا بھی ہے، جی تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے میراث میں، اپنے مال میں دوسروں کو کیا کرو، ان کا حقداروں کا حق ادا کرو۔ گزشتہ اسباق میں جو لوگ موجود تھے ان کو معلوم ہوگا کہ ایک سبق یہ بھی چلا تھا کہ یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ، یہ حکم قرآن نے دیا، جی یتیموں کا مال ظلمن کھانے سے کیا کیا، منع کیا، اور یہ بتایا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے،
یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں کیا بھرتا ہے؟ آگ بھرتا ہے، آگ بھر رہا ہے۔ اب یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کا مال کھانے کے دو طریقے ہیں۔ ظلمن یتیموں کا مال کھانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے پاس جو مال ہے وہ امانت ہمارے پاس جو ہے اسے کھا جانا۔ کسی یتیم کا مال ہمارے پاس امانت ہے، کسی یتیم کا مال ہمارے پاس بطور امانت رہا، ہم اس کو کھا گئے۔ جی، یتیم چھوٹا ہے، اس کا حق ہمارے پاس آیا ہے، بڑا ہونے کے بعد اس کو دینا ہے، نہیں دیتے، کھا جاتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ پیٹ میں آگ بھرنا ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ یتیم کا حق دینا ہی نہیں، دیتا ہی نہیں۔ جو حق نکل گیا ہے وہ کھانا بھی ایک ظلم ہے، اور اس کا حق جو ہے، ہمارے حق میں سے جو یتیم کا حق نکلتا ہے اس کو نہ دینا، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ تو قرآن یہاں یہ فرما رہا ہے کہ اب تم، پہلے تو بتایا گیا تو یتیم کا مال ناحق مت کھاؤ، اب یہ بتایا جا رہا ہے یتیم کا مال روکو مت، دے دو، یتیم کا مال دے دو۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے اس آیت شریفہ میں کہ دوسری قسم کے ظلم سے منع کیا گیا کہ یتیموں کا مال انہیں دے دیا کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ربیعہ، حضرت سعد بن ربیعہ ایک صحابی ہیں تھے، ان کا جو ہے ان کی شہادت ہو گئی، کسی غزوے میں آپ مارے گئے، شہید ہو گئے۔ اب اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جب مال چھوڑ کر دنیا چھوڑ دیتے، انتقال کر جاتے یا شہید ہو جاتے، ان کا مال ان کے اوپر والے لے لیتے، جیسے باپ، بھائی، چھوٹا بھائی، بڑا بھائی، یہ لوگ لے لیتے، یہ نیچے والوں کو نہیں دیتے تھے، بیوی کو، بیٹی کو، بیٹے کو نہیں دیتے تھے، اوپر والے لے لیتے۔ نہیں سمجھ میری بات؟ اوپر والوں کو اوپر والے لے لیتے۔ اب انہوں نے اپنے وارثین کو جو چھوڑا تھا، ایک بیوی، دو بیٹیاں، دو لڑکیاں اور ایک بیوی کو آپ نے چھوڑا تھا۔ یہاں بیوی جو ہے انتقال ہو جانے کے بعد بیوی کی نسبت نہیں دینی چاہیے، بیوہ ہے، سمجھے؟ وہ کیا ہے؟ بیوہ ہے۔ جب کسی کے حوالے ہو جاتی ہے تو وہ بیوی اس کی ہو جاتی ہے، نام بدل گیا مگر مرد کا نام نہیں بدلتا، وہ عام پبلک میں کچھ ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، سمجھے؟ ایک بیوہ چھوڑا تھا آپ نے اور دو بیٹیاں چھوڑی۔ اب ان کے ایک بھائی بھی تھے، کس کے؟ حضرت سعد بن ربیعہ کے ایک بھائی بھی تھے، جو کچھ مال انہوں نے چھوڑا تھا وہ مال بھائی نے لے لیا، ان کے بھائی نے لے لیا۔ اب ان کو گزارے کے لیے بڑی تکلیف ہوئی، تو حضرت سعد بن ربیعہ کی بیوہ اپنے بچیوں کو لے کر حضور کے دربار میں آئیں اور عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا گزران کیسا ہوگا؟ سارا مال سعد بن ربیعہ کا ان کے بھائی نے لے لیا۔ اب حضور فرماتے ہیں آپ ہمت رکھو، پریشان نہیں ہونا، اللہ آپ کا بھلا کرے گا، اللہ آپ کا بھلا فرمائے گا، پریشان نہ ہونا۔ اتنا بولنا تھا، جبریل امین یہ آیت لے کر کے آئے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، وصیت حکم دیتا ہے کہ تم اپنے مال میں اولاد کو دو۔ تب حضور نے مسئلہ بتایا کہ بیوہ کو ان کے مال میں کا 8واں حصہ دے دو، 8%، 8واں حصہ۔ جی، بیوہ کا حصہ کیا ہے؟ 8واں حصہ ہے۔ اب چونکہ دو لڑکیاں ہیں، ان کو 2 حصے دے دو، 2/3 دے دو، سمجھے؟ اب وہ دینے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ تمہارا ہے۔ ایسا فیصلہ حضور نے دے دیا، اور صحابی تھے وہ بھی، تو انہوں نے کیا کیا،
अपनी समझे साद इब्न रबिया की बेवा को 8वां हिस्सा दे दिया, उनकी बेटियों को भी दे दिया, और जो अपने पास था वो आपने रख लिया। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई किसके हक में? बेवा का माल को, यतीम के माल को न पहुंचाने की शिकायत जब हुजूर के दरबार में आई तो हुजूर ने फैसला नहीं लिया, बल्कि अल्लाह का हुक्म आ गया, और ये क़यामत तक के लिए कुरान की आयत जी। और इसको साहिब तिरमिज़ी ने भी नकल किया है। अब देखिए, इस्लाम से पहले बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है ये। मीरास की जो टॉपिक है बड़ी डिफिकल्ट समझे सब्जेक्ट है। अब इसको मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, इसलिए कि ये सब्जेक्ट उन्हीं को पेश किया जाएगा जो पढ़ने के लिए बैठते हैं। मदरसे में आए, इल्म मीरास पढ़ाया जाता है उनको, सब समझे उसमें कितना हिसाब करके बताना पड़ता है। मौलवियों को हिसाब नहीं आता बोलते हैं, इल्म मीरास बगैर हिसाब के पढ़ ही नहीं सकता है। इल्म मीरास बगैर हिसाब के पढ़ ही नहीं सकता है। इल्म मीरास हमारे समझे सिलेबस में है, हमारे निसाब में होता है ना, मदरसों के निसाब में होता है। आलिम को हिसाब नहीं आया तो क्या दुनिया को हिसाब आएगा? आलिम दुनिया को हिसाब सिखाने वाला है, समझे। दुनिया बेहिसाब अपनी जिंदगी को गुजारने वाली है, आलिम जो है हिसाब सिखाने वाला है। तो आलिम के पास क्या है? हिसाब है। इस हिसाब के इल्म को क्या कहते हैं? इल्मुल मीरास। आपके पास क्या कहते हैं उसको? जी, मैथ को क्या कहते हैं आप? मैथमेटिक्स जी, हिसाब वगैरह। यहाँ क्या है? इल्म मीरास। मीरास तकसीम कैसे करना, ज़कात देना तो कैसे देना, तो इल्म होना ना उसका। तो ज़कात देने के लिए क्या चाहिए? हिसाब आना। कुर्बानी करना है, उसका क्या लगाना चाहिए? हिसाब लगाना तो अपना पूरा इसका हिसाब देखना नहीं, कमाई का हिसाब क्या है, खर्च का हिसाब क्या, सब देखना है नहीं, सब देखना है। तो ये आलिम नहीं देखा तो फिर कौन देखता है? अगर आलिम नहीं देखा तो आपको दिखाने वाला कौन है? तो आलिम के पास हिसाब भी मौजूद है, मंतिक भी मौजूद है, लॉजिक भी उसके पास है, फलसफा भी उसके पास है, सारे उलूम इसके पास हैं, समझे। कि इस्लाम से पहले अरब में जो है 2 वजह से मीरास मिलती थी। क्या है? मीरास 2 निस्बतों से मिलती थी, एक नसबी एक अहदी, समझे। एक नसबी एक अहदी। नसबी से मुराद नसब ऊपर को जाता है, नस्ल नीचे को जाती है। नस्ल जो है वो नीचे, जैसे बेटा बेटी, पोता पोती, समझे, नवासा नवासी, समझे, सब कहे जा रहे हैं नस्ल में जा रहे हैं, ये नस्ल में जा रहे हैं। नसब क्या है? बड़ा भाई, छोटा भाई, बहन, समझे। ये ऊपर से, जो ऊपर से आता है उसको नसब कहते हैं, नीचे से जो गुजरता है उसको नस्ल कहते हैं। समझ हमारी बात आपकी? अब मैंने आपको बता दिया नसब किसे कहते हैं, नस्ल किसे कहते हैं। हाँ? एक आदमी सैयद है बोले तो तुम्हारी नस्ल में कौन है वो नहीं, तुम्हारे नसब में कौन है वो बोलो, समझे। तुम्हारे नसब में कौन सैयद है, वहां से कहां से निकालो। तो उसको क्या कहते हैं? ऊपर के रिश्ते को क्या कहते हैं? नस्ल। नीचे के रिश्ते को क्या कहते हैं? नस्ल, समझे। अब ये 2 वजह से मीरास तकसीम होती थी। एक नसब का मतलब ऊपर का रिश्ता। दूसरा अहद का मतलब किसी को वादा कर दिया, किसी से मुआहिदा कर दिया कि मैं इतना माल तुम्हें दे दूंगा, इतना माल तुम्हारे हवाले कर दूंगा, समझे। ये वादा होता था, ये अहदनामा होता था, उसके मुताबिक उनको दे दिया जाता। किसको किसको देते थे? एक नसब वाले को और एक अहद वाले को। अहद वाले को ये 2 सूरतें थी। और याद रखना, जो अहद में एक और बात है, मौत और जिंदगी में मैं तुम्हारा ताउन करूंगा, ये वादा, मैं तुम्हारी औलाद को दूंगा, मैं तुम्हारा ताउन करूंगा, जब तक जिंदा है तब तक मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जब तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो भी तब तुम्हारी मदद करूंगा, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तब भी मेरे माल से तुम्हारी मदद होती रहेगी। ये वादा अगर है तो उस वादे के मुताबिक देते थे।
سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اس وعدے کے مطابق دیا جاتا تھا اچھا، تو بعد یہ بھی تھا کہ منہ بولا بیٹا، متبنا جسے کہتے ہیں، اڈیپٹڈ، سمجھے؟ تو جس کو ہم نے اڈیپٹ کر لیا، اپنا لیا، متبنا بولتے ہیں اسے، منہ بولا بیٹا، منہ بولے بیٹے کو بھی دیا جاتا، سمجھے؟ اب کون رک گئے تھے؟ اصل کو نہیں ملتا تھا، 3 لوگوں کو ملتا تھا، کیا ہے؟ ایک نسب کو، ایک عہد کو، ایک متبنا۔ کب یہ تھا معاملہ؟ اسلام کے تشریف لانے سے پہلے۔ جب اسلام آ گیا تب بھی اسے برقرار رکھا، اسلام کے آنے کے بعد بھی وہ برقرار رکھے۔ اگر وہ برقرار نہ ہوتا تو سعد ابن ربیعہ کے مال میں سے بھائی کو جو ہے بچت تم اٹھا لو کی بات نہیں آتی تھی، سمجھے؟ تو ان کا بھی حق بنتا ہے، اس لیے وہ لے لیے۔ تو 2 چیزیں اس میں اور بڑھا دی اسلام آنے کے بعد میں، اور 2 چیزیں بڑھ گئی اس کے اندر۔ کیا بڑھ گئی؟ ایک ہجرت اور ایک جو ہے مواقات، سمجھے؟ کیا ہے؟ مواقات، عقد مواقات کو سمجھنے میں تکلیف ہو رہی ہوگی، میں کیا کروں، سبق لے کر چلنا ہے مجھے، جیسے بھی آپ کی سمجھ میں آئے مجھے چلنا ہے، اور جیسا سمجھا نا میں تو نہیں سمجھا پاؤں گا آپ کو، اس لیے کہ آپ کو اس سے زیادہ پریشانی اور لگاؤ نہیں ہے، مگر مجھے سبق لے کر چلنا ہے، جتنا ضرورت ہے اس کا تو مجھے لحاظ رکھ کر کے چلنا، ورنہ آیتیں چھوٹ جائیں گی، قرآن کا درس چھوٹ جائے گا۔ تو 2 باتیں اور بڑھ گئیں، 3 باتیں پہلے سے تھیں، کیا تھا؟ نسب، ایک عہد اور ایک متبنا، اور جو چیزیں بڑھا دی اس میں، ایک چیز کیا بڑھ گئی؟ مہاجر اور عقد مواقات۔ مواقات، تو یہ مہاجر کسے بولے؟ جو ہجرت کر کے چلا جائے، جو ہجرت کر کے چلا جائے اس کا بھی حق، مکے سے مدینہ، مکے سے مدینے کو جو ہے وہ عقد مواقات، وہ حضور نے بھائی کا رشتہ بنا دیا، سمجھے؟ حضور نے کیا بنا دیا؟ بھائی کا رشتہ بنا دیا، کہ تم فلاں کے بھائی ہو، تم فلاں کے بھائی، ایک انصار، ایک مدنی جو ہے ایک مکی کا بھائی ہے، ایک مکی جو ہے ایک مدنی کا بھائی ہے، ایسا آپ نے رشتہ جوڑ دیا۔ اس جوڑنے کی وجہ سے اب یہ بھی حقدار بن گئے۔ کون حقدار بن گئے؟ انصاریوں کے مال میں مہاجر حقدار بنا، اور مہاجر کے مال میں غیر مہاجر نہیں بنا۔ غیر مہاجر کون؟ مدینے والے، غیر مہاجر مدینے والے، مہاجر کون؟ مکے۔ فار ایگزامپل آپ کو سمجھنے کے لیے سمجھے، غیر مہاجر مدینے والے اور مہاجر مکے والے۔ مکے والوں کو جو ہے ہجرت کر کے آئے ہیں، اس لیے مدینے والوں میں کے مال میں حق، مدینے والوں کا مکے والوں کے مال میں کوئی حق نہیں۔ ایک ایسا معاملہ دیا ہے۔ اب یہاں 5 بڑھ گئے، کون کون؟ نسب، عہد، متبنا، مہاجر اور عقد مواقات۔ عقد مواقات کیا کرتے ہیں؟ عقد کو گانٹھ مارنے کو کہتے ہیں۔ عقد کیا ہے؟ گانٹھ مارنا، گھانٹی مارنا، سمجھے؟ گانٹھ کو برابر ادا نہیں کریں تو بات پھسل جاتی ہے، تو گھانٹی بولتے ہیں اسے۔ میری بچی کا عقد ہے بولے تو کیا مطلب؟ عقد نکاح، سمجھے؟ نکاح کے بندھن میں بندھے جا رہے ہیں، سمجھے؟ بندھن میں بندھے جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقد کہتے ہیں۔ عقد مواقات کا مطلب کیا ہوا؟ محبت کے گانٹھ میں جڑ گئے، محبت کے بندھن میں بندھے گئے۔ اب یہ محبت کا بندھن جو کس کا تھا؟ حضور نے جو محبت کا بندھن باندھا ہے، اس محبت کی لاج اتنی رکھ لی صحابہ نے کہ اپنے آدھا حصہ مہاجر کو دے دیا، آدھا حصہ خود رکھ لیا، آدھا باغ مہاجر کو دے دیا، آدھا باغ خود رکھ لیا۔ اور 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی جس کو پسند کرے مہاجر کے حق کے لیے اس کو طلاق دے دیا، اس کے نکاح میں اسے لے لیا گیا، سمجھے؟ وہ عقد مواقات وہ اس وقت ہو گیا، آج نہیں ہے، سمجھے؟ کہیں آج اس مسئلے کو لائیں گے، عقد مواقات کی بات آج وہ بیوی کو چھوڑ دینا، پھر طلاق دے دیتا ہوں تم کر لو، بولے یہ سب نہیں آج،
ہاں تو اب یہاں یہ بتانے کی جا رہا تھا، سمجھے؟ تو یہ باتیں ہوئی، اس کے بعد پھر یاد رکھیے دو چیزیں احکامات اسلامیہ میں سے ہیں، دو چیزیں احکامات اسلامیہ میں سے، ایک ناسخ اور ایک منسوخ، سمجھے؟ ناسخ اور منسوخ۔ ناسخ کسے بولتے ہیں، منسوخ کسے بولتے ہیں؟ جو حکم واپس لے لیا گیا، جو حکم بدل گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ منسوخ۔ جو حکم رہ گیا وہ ناسخ۔ اب ناسخ اور منسوخ کی جو بات تھی سرکار کی حیات ظاہرہ تک رہی اور قرآن میں ان کا ذکر آیا، یہ آیت ناسخ ہے، یہ آیت منسوخ ہے، یہ سورت ناسخ ہے، یہ حکم منسوخ ہے، اس طریقے سے قرآن میں موجود ہے۔ تو ہماری یادداشت کے لیے جیسا کہ نسب کا رشتہ، عقد کی باتیں، عہد کی باتیں، متبنہ کی باتیں، مہاجر کی باتیں، عقد مواقعات کی باتیں، یہ سب کیا ہو گئی؟ منسوخ۔ مگر ذکر ان کا کیا گیا ہے، کس اعتبار سے ذکر ہے وہ ان کا؟ منسوخ کے اعتبار سے۔ کس اعتبار سے ان کا ذکر ہے؟ منسوخ کے اعتبار سے۔ اگر آپ قرآن میں کے ترجمہ پڑھ کر نکل جائیں گے تو آپ کہنے کو قرآن میں حکم ہے متبنہ کو بھی دینے کا ہے، اس میں بھی دینے کا ہے، اس میں بھی دینے کا ہے، یہ منسوخ ہے، حکم تو ہے مگر وہ کیسا حکم؟ منسوخ۔ اب ناسخ کیا بنا؟ تو فرمایا گیا کہ یاد رکھیے، فرماتے مفسرین منسوخ ہو گئی اس آیت میں وراثت، نسبی وراثت کا ذکر ہے، یہ آیت ان تمام آیتوں کی ناسخ ہے۔ اب یاد رکھیے جنہیں وراثت کے دوسرے اسباب کا ذکر ہے، جی وراثت میں اولاد کا ذکر پہلے ہوا، اب بدل گیا، وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ دوسرا حکم کیا ہوا؟ ناسخ ہو گیا۔ اب قرآن فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، سمجھے؟ نسبی ہے، یہ ایک ہے اوپر کا نسب، سمجھے؟ اب ادھر آ کر نسل کا ہو گیا، اب نسل کو بتا رہا ہے قرآن یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اپنے اولاد کے حق میں۔ اب اوپر والوں کو ہٹایا گیا تو اوپر والوں کے احکامات جو تھے وہ کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے، پورے طور پر نہیں۔ آپ کی پراپرٹی میں سے بچ کر کچھ جاتا ہے تو ان کو کتنا پرسنٹ ملنا وہ ملتا ہے۔ اب میں سب آپ کو سمجھے بتاتا رہوں گا تو حساب عمدہ ہوتا رہے گا، ذہن میں رکھ لیجئے، جب ضرورت پیش آتی ہے تو علماء سے رابطہ کر لیجیے، مفتیوں سے رابطہ کر لیجئے۔ ایک دن میں بول دینے سے یا ایک آپ ریکارڈ کر لینے سے مسئلہ فوراً سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا، مفتیوں سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ اس وقت تک آپ میراث کو صحیح معنی میں تقسیم نہیں کر سکیں گے جب تک کہ آپ کو اس کا علم نہ ہو جائے۔ اب وہ علم آپ اپنے ذہن کے مطابق نہیں لانا، کیا اسے کہتا ہونا، اسے کہتا ہونا۔ ایک پائی بھی اگر کم دیا کسی کے حق میں تو ظالم ہے، ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا ایک بیٹے کو کم، ظالم، برابر برابر دے۔ بیٹی کو کم دے دیا، سمجھے انہیں بیٹی، حالانکہ ایک حصہ رکھا گیا ہے قرآن میں، اسلام میں ایک حصہ رکھا، ایک حصے سے بھی کم دے دیا، ظلم کر رہا ہے۔ بیٹیاں یہ میرے آنکھوں کا تارا ہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، کیا ان کا بیٹیوں کے حق میں اگر پوری دولت انڈیل دیا، بیٹے کما لے کر کیا کر لے کر جانے دو، نہیں، کما لے کر کیا کر لے کر جانے دو، ان کی مرضی کی بات ہے، مگر حق یہ ہے کہ بیٹے کو بھی برابر دیا جائے، بیٹے کو 2 حصے برابر دینے چاہیے، یہ شریعت مطہرہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رو و رعایت نہیں ہے۔ تو فرمایا اولاد کا ذکر پہلے ہے، تو ہمارے مال کے سب سے بڑے حقدار کون ہیں؟ اولاد، جی اولاد ہمارے مال کی سب سے بڑی حقدار ہے۔ اس کے بعد اولاد میں بیٹا بھی آ گیا اور بیٹی بھی آ گئی، مگر پوتا اولاد میں آیا، حقداری میں نہیں آیا۔ پوتی اولاد میں آئی مگر حقداری میں نہیں آئی۔ جب مال مختصر ہے تو ان کو دیا جائے گا، کس کو؟ جو اپنی اصل اولاد ہے۔
हाँ, अगर वो उसमें से नहीं है, मसलन बेटा नहीं है जी, तो ऐसे मौके पर उसका हक बनता है जो उसके करीब है। जैसे बेटा नहीं है, पोता है, बेटा नहीं है, पोता है, तो पहले बेटे का हक, बेटा नहीं है तो किसका हक? पोते। पोते का हक वहां आकर के बदल जाता है, दो हिस्से नहीं मिलते उसको, वहां आकर हक बदल जाता है जी। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन जी। तो याद रखिए, औलाद का जिक्र पहले हुआ। औलाद से मुराद जो करीबी हो, यानी अपना बेटा, अपनी बेटी। अपनी बेटी में कुरान फरमाता यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें हुक्म देता है बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर है, यानी बेटे के दो हिस्से, बेटी का एक हिस्सा। समझे? ये कहे को बेटी का हिस्सा एक हो गया, बेटे के हिस्से दो हो गए। दुनिया ये कहती है इस्लाम में बड़ा जुल्म है, और बाज़ मज़ाहिब में ये भी जुल्म है कि बेटी को कुछ देते नहीं है। समझे? बाज़ लोग बेटी की बड़ी अहमियत दे देते हैं, इस्लाम पर जुल्म बताते हैं। बाज़ लोग बेटियों को कुछ देते ही नहीं है। तो इस्लाम ने बताया कि बेटे को इसलिए दो हिस्से दिए जाते हैं कि बेटे को और जानिब से कोई ज़राए नहीं होते, और इसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। ये खुद के लिए कमाना पड़ेगा, अपनी औलाद को संभालना पड़ेगा, अपने माँ बाप की खिदमत करनी पड़ेगी। ये पूरी जिम्मेदारियां इसके सर आती हैं, इस वास्ते इसको दो हिस्से दे दें। बेटी को मिलता है कहां से? बाप के तरफ से भी मिल गया और शौहर के तरफ से भी मिल गया। बेटा अगर है तो बेटे के तरफ से भी मिल गया, और इसके अलावा उसे खर्च करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब तक उसकी शादी नहीं होती कौन संभालते हैं? माँ बाप संभालते हैं। जब उसका निकाह हो जाता है तो कौन संभालते हैं? शौहर संभाल लेता है। जब शौहर इंतकाल हो जाता है तो शौहर के प्रॉपर्टी में से उसे हक मिल गया जी। अगर शौहर की प्रॉपर्टी में से हक न मिले, कसम पुरसी के आलम में रहे, तो उसे कौन संभाल लिए? भाई लोग संभाल लिए। तो गोया उसको परेशानी की कोई बात नहीं है। तमाशा है, औरतों का ये तमाशा है, बेवा हो गई है फलां जगह जा रही है, बेवा हो गई है कहीं आया का काम कर रही है, बेवा हो गई है कहीं अस्पताल में जा रही है, कहीं नर्स बन गई है। नहीं, ये औरत का बाहर निकलना भी खिलाफ शरीयत है, और औरतों को बाहर निकलते हुए देखना मर्द का भी जो है ये खिलाफ शरीयत है। हुजूर ने उसको दयूस फरमाया जी। दयूस कहते आप, जो औरत का माल खाता है वो दयूस। औरत कमा कर देने वाली नहीं है, औरत की जरूरियात को पूरा करना मर्द की जिम्मेदारी। औरत हमारे माल की अमीन, औरत हमारे माल की अमीन, औरत हमारे औलाद की अमीन, औरत हमारी समझे उसकी इज्जत और इफ़्फ़त जो है वो हमारे लिए दे दी है, उसकी अमीन। हया जो है वो उसके पास अमानत है। और क्या है? औलाद हमारी जो है उसके पास अमानत है। हमारा जो भी जायदाद है, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी पैसा है, जो माल मता हमारा है, वो सब उसके पास अमानत है। उसमें वो खयानत नहीं कर सकते, उसमें वो खयानत नहीं कर सकते। उसका माल है, उसकी भी वो हिफाजत करे, उसके माल की भी वो हिफाजत करे। यहां एक बात और याद रखिए, एक जेवर उठाकर शौहर ने बीवी के को बना दिया, ये लीजिए 2 लाख का माल आपको मैं दे दिया। अब वो 2 लाख का माल आप आज के हिसाब से अगर लगा लेंगे तो 70 ग्राम तो गुजरी में आ जाता है। 2 लाख में 70 ग्राम मिल जाता है। जब 70 पर 5 ग्राम हो जाता है तो उसके ऊपर क्या वाजिब हो गई? ज़कात वाजिब हो गई। अब उसकी ज़कात कौन अदा करेगी? बीवी अदा करेगी, शौहर नहीं। समझे? शौहर नहीं अदा करेगा, बीवी अदा करेगी। अगर शौहर ये कहे कि तुम कमाने नहीं जाती हैं, तुम्हारे कोई ज़राए आमदनी नहीं है, मैं उसकी जिम्मेदारी ले लेता हूं, तो इसका अखलाक, ये उसका
اخلاق ہے. یعنی جہنم میں قیامت کے دن جو عذاب اس کو ہونے والا ہے اس سے بچانے کا یہ ذمہ دار ہو گیا شوہر کے اخلاق. اگر کہ میں نہیں جانتا بھائی میں کچھ بھی نہیں, تمہارا مال ہے کچھ بھی کرو, کیا کرو کچھ بھی کرو کا مطلب دینا ہے تو زکات دو, نہیں ہے تو نہیں, قیامت کے دن تمہیں جواب دے لو. ایسا ہٹ گیا تو بیوی ذمہ دار. بیوی کیسا کماتی سے نہیں نا, کیسا 75 میں سے نکالو. اگر سمجھے نصاب کم ہو رہا ہے تو بعد میں آئندہ سال تمہارے اوپر نہیں ہے, مگر اس سال نصاب میں کا نکالو. سمجھے, نکالو مال, نکالتے رہو. اگر شوہر مال میں سے دے دیتا ہے تو اس کی مہربانی ہے, اس کے اخلاق ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھنا. اور اولاد سے کیا ہے, محبت زیادہ ہوتی ہے. تو شریعت نے کیا بات, جس چیز سے آپ کو محبت ہے اس کا حق آپ کے اوپر رکھ دیا گیا. بھائی سے محبت ہے مگر وہ محبت نہیں جو اولاد سے. جی نفسیاتی طور پر بتائیے, اولاد ہے, ہماری اولاد ہے, ہمارا بھائی بھی ہے. ہمارا بھائی جو ہے ہمارے باپ سے آیا ہے, ہماری اولاد ہم سے آئی ہے. تو جو ہم سے ہے اصل سے جو ہے, اصل سے جو فرع ہے, اصل سے جو منافع ہے اسی کو لگا ہوا ہے. تو اولاد کا حق ادا کرنے کا حکم جو قرآن دے رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے, اولاد سے زیادہ ماں باپ کو کیا ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے. اور ایک جگہ آ کر آپ کہتے ہیں بیٹا میری دیکھ بھال نہیں کرتا, بیٹا میرا خیال نہیں کرتا. حق ادا کرنا اس پر لازم ہے, محبت کرنا اس پر لازم ہے, مگر فطری طور پر اولاد کو ماں باپ کو اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنی محبت اولاد کو ماں باپ سے نہیں ہوتی. یہ نیچر ہے, یہ فطرت. آپ کو ڈنڈا لے کر قانون بنا کر نہیں کر سکتے. اخلاق سے بتا سکتے ہیں, مسئلہ بتا سکتے ہیں, ڈرا سکتے ہیں, اللہ کا خوف دلا سکتے ہیں. بھائی میں کیا باتیں بول دے رہا ہوں, یہ ینگ لوگ جو ہے نا ماں باپ کے نافرمان بن جائیں گے نا. نافرمان اگر ہو گئے تو اللہ عبادتیں نہیں قبول کرے گا, نافرمان ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا, فرما برداری کریں گے تو جنت ان کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. یہ تمام فضیلتیں نیچری طور پر, فطری طور پر جو محبت ہے, آپ اس کو ابزرو کر کے دیکھیں, غور کر کے دیکھیں. ہم کو اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنی محبت اولاد کو ہم سے نہیں ہے. اس کی وجہ کیا, ہم اولاد سے نہیں ہیں, ہم سے اولاد ہے. تو اصل کو فرع سے محبت ہوتی ہے, فرع کو اصل سے محبت نہیں. سمجھ میں آئی بات. یہ بچہ میرا ہے, وہ کہتا باپ میرا ہے. سمجھے, باپ میرا ہے وہ کہتا ہے, مگر باپ اس سے پیدا نہیں ہوا ہے. جی باپ بیٹے سے پیدا ہوا ہے نہیں, تو بیٹا کس سے پیدا ہوا, باپ سے پیدا ہوا. تو ہماری ہے, ہماری اصل ہے. تو لہذا محبت فطری طور پر ہے. اور اولاد کی محبت انبیاء کو, یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اولاد سے بڑی محبت, بڑی محبت. خاتون جنت کی محبت کی باتیں تو آپ بار بار سنے ہیں. حضرت ابراہیم جو حضور کے صاحبزادے, آپ کا وصال ہو گیا, پردہ فرما گئے, اور آپ کو جب دفنایا گیا جنت البقیع میں آپ کا روضہ مبارک ہے, وہ معمولی عام قبرستان کی طرح ہے. وہ گئے نہیں, بھول گئے. تو وہاں پر جانے کے بعد کیا بتا رہا تھا, حضرت ابراہیم کا جب وصال ہوا, حضرت ابراہیم کو جب نماز جنازہ پڑھ کے لے جا کر دفنائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. صحابہ نے آپ کے آنکھوں سے آنسو دیکھے تو عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں, آپ تو ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں, اور یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں, حضرت ابراہیم کے وصال کے بعد آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا, بے شک جو منع کیا گیا وہ بھی اپنی جگہ ہے, یہ آنکھوں سے آنسو نکلنا یہ بھی اپنی جگہ ہے. آنکھوں سے آنسو نکلنا محبت کا تقاضا ہے. سمجھے, آنکھوں سے آنسو کا نکل جانا اولاد کی جدائی کے پر
محبت کا تقاضا ہے. اور نوحہ کرنا، بال نوچنا، سینہ پیٹنا، بلا وجہ کے کلمات زبان سے نکالنا، یہ منع کیا گیا. بس سمجھ میں آ گئی. تو اولاد کو کیوں حق دیا گیا؟ اس لیے کہ اولاد سے ہم کو بڑی محبت ہوتی ہے. اور اس کی محبت کے بعد ہماری محبت آگے کب بڑھتی ہے؟ بیٹے سے محبت ہماری ہے. بیٹے کی وجہ سے پوتے سے محبت ہے. بیٹے کی وجہ سے پوتے سے محبت ہے. بیٹے کی وجہ سے پوتی سے محبت ہے. مگر تھوڑا پوتی اور پوتے کی محبت کا گراف ذرا فرق ہے ہمارے پاس. گراف ذرا فرق ہے ہمارے پاس. نواسے سے محبت ہو جاتی ہے، نواسی سے محبت ہوتی ہے. حالانکہ نواسی اور نواسا وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اور جگہ سے آیا. بیٹی ہماری ضرور ہے مگر دوسرے راستے سے آیا، دوسرے طرف سے آئی ہے. اب بیٹی سے محبت یہ فطری چیز نہیں ہے، یہ عطائی چیز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عطائی چیز ہے. اگر حضور حسن حسین سے محبت نہ کرے ہوتے تو ہم کو نوازوں سے محبت نہ ہوتی. تو نوازوں سے محبت کرتے وقت میں یاد کرنا چاہیے رسول اللہ کی دین ہے، رسول اللہ کا کرم ہے کہ آپ نے محبت کر کے ہمارے دلوں میں بیٹیوں کے بچوں کی محبت ڈال دی. ورنہ نیچری طور پر، فطری طور پر ہمارا لگاؤ کس سے ہے؟ پوتا پوتی. بات سمجھ میں آتی؟ اپنے اٹکا ہوتی ہے نا، اور دوسری جگہ. اچھا، اب اس کے اولاد کے بعد کس کا پہلا مقام ہے؟ پوتے کا، پوتی کا. یہ مقام ہے، سمجھے؟ یوں اترتا ہے رشتہ. پھر اس کے بعد یاد رکھیے مفسرین کرام فرماتے ہیں میت کے یعنی انتقال کر جانے والے کے 10 وارث ہیں، 17 وارث ہیں. کتنے ہیں؟ 17 وارث، جس میں 10 مرد اور 7 عورتیں. 10 مرد اور 7 عورتیں ہیں، جس کی تفصیل یہ لکھتے ہیں کہ 10 مردوں میں سے پہلا بیٹا، دوسرا پوتا، تیسرا باپ، چوتھا دادا، پانچواں ہر قسم کا بھائی. یعنی ہر قسم کا بھائی سے مراد چچیرا پھپھیرا کے علاوہ وہ بھی جو سوتیلا ہے، باپ نے دوسری شادی کر لی، اس سے اولاد ہوئی تو یہ بھی اس کے بھائی میں شامل ہے. ان کے اماں دوسرے، ہمارے اماں دوسرے، ایسا نہیں. تمہارا اس کا باپ بھی ایک، تمہارا باپ بھی ایک. سمجھے؟ پھر وہ بھائی جو چھوٹی بیوی کا پہلے شوہر کی اولاد ہے، اس کی، اسے باپ نے اپنا لیا ہے تمہارے، تو اس اولاد کا بھی اس کے مال میں حق ہے. سمجھے؟ تو ہر قسم کا بھائی، بھتیجا، جی یہ کتنے نمبر ہے؟ 6. 7 نمبر چچا. پھر اس کے بعد 8واں نمبر چچا کے بیٹے، اور 9واں نمبر بیوی کے لیے خاوند، اور 10واں نمبر آزاد کرنے والا مولا. یعنی غلام جس کو خرید کر رکھا، آقا جس کو خرید کر رکھا تھا، وہ آقا غلام کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. وہ آزاد ہونے کے بعد مال والا ہوا. انہیں کون؟ غلام مال والا ہو گیا، اور مولا غریب ہو گیا. تو مال وہ جو آزاد غلام کے کو جو آزاد کیا تھا، اس کے مال میں سے اس کے مولا کا حق ہے. سمجھے؟ کہاں سے لا کر شریعت دے رہی ہے، کہاں سے. تو ہم نہ پیدا ہوا کرے، ہمارے باپ کو پیدا ہوا کرے. یہ نکالتا، یہ لینگویج نکالتا. ہمارے باپ پیدا ہوا تو نہیں دیتا بھائی. تمہارے ہمارے اماں پیدا ہوا کرے، باپ کا نہیں. ہمارے اماں پیدا ہوا تو تیری اماں دوسری، ہماری اماں دوسری. 4 بیویاں کر لیا، ماں اس کی ہو گئی. زبردستی لایا کی، محبت سے لایا کی، کیا لایا کی، بہرحال شادی کر لیا باپ تو وہ ماں اس کی ہو گئی. ماننا پڑے گا، دینا پڑے گا. پھر اس کے بعد 7 عورتیں. 10 مرد ہوئے، 7 عورتیں، جن میں سے بیٹی 1، پوتی 2، ماں 1، دادی 1، نانی 1، نانی اور بہن 1، اور بیوی اور آزاد کرنے والی. سمجھے؟ مولات آزاد کرنے والا مولا. سمجھے؟ کبھی کیا عورتوں کے باندیاں بھی رہتی ہیں تو وہ آزاد کرتے ہیں، تو آزاد کرنے والی کیا ہوتے ہیں؟ مولات.
औलत औरत है तो मौलात, मर्द है तो मौला। हमारे पास जो मौला पुकारते हैं वो अलग मौला, वो उस मौला का मफहूम अलग मफहूम। हम उनके जलवे देखते हैं इस वास्ते मौला पुकार देते हैं। हम उनके जलवे आप में देखते हैं इसलिए मौला पुकार देते हैं। मौला का जलवा नजर आ, मौला मौला, समझे? जब ये बात मालूम हुई, हाँ हाँ। अब ये माल तकसीम कैसे करेंगे आप? इतने लोगों को देना है, मगर सबसे पहले क्या करेंगे, किसी आदमी का जब इंतकाल हो जाता है तो उसके माल में से उसके कफन दफन का इंतजाम करना, चंदा मंगना मैं करना, उसके माल में से। बाज़ लोग बड़ा अच्छा काम जिंदगी में कर लेते हैं, उठा के रख लेते हैं अलग, ये मेरी मौत मिट्टी का सामान है, समझे? अगर नहीं रखे हैं तो उनका जो माल है उस माल में से खर्च करना। अगर वो माल नहीं है, गुर्बत के आलम में मरे हैं, तो आप जो माल लेने वाला है ना, नंबर में पहला कौन है? तो लेता है, नहीं है तो दे। लेना मालूम, देना मालूम नहीं। बेटा नहीं है, पोता दे। जैसे करीबी बताए गए, ये हकदार है इसके, लेने के जब हकदार हैं तो वहां भी हकदार। ये जमात काम करती है, ये मस्जिद वाले काम करते हैं, ये क्या है वो बैतुल माल वाले काम करते हैं, पड़ोस वाले काम नहीं, समझे? ये सब बातें बनाने की हैं, सबकी जिम्मेदारियां हैं। अगर ये देख लिया जाए तो कोई भी जो है किसी के चंदे पर मौत मिट्टी किसी की नहीं हो सकती। बात समझ में आई? पहली चीज क्या करना चाहिए अमीर भाई? उसकी मौत मिट्टी किसके पैसे में से? उसके पैसे। उसके बाद कर्जा, उसका जो कर्जा है वो अदा करना, समझे? फौरन अदा करना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक मर्तबे एक सहाबी का इंतकाल हो गया, हुजूर जनाजा पढ़ाने तशरीफ लाए। जनाजा पढ़ाने से पहले हम क्या पूछते हैं जी? इजाजत है क्या? मगर सरकार क्या पूछते थे? इस पर किसी का खर्च है क्या? ये किसी को कर्ज देना है तो अगर किसी का कर्ज इस पर ना होता तब आप जनाजे की नमाज पढ़ा देते। एक मर्तबे ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आपने पूछा, एक मौता पर पूछा आपने, इन पर किसी का कर्ज है, तो जिसको कर्ज देना था वो आ गया, या रसूलल्लाह ये मुझे कर्ज देना है। तो हुजूर ने फरमाया, या नहीं तो तुम इसका कर्ज माफ करो, या नहीं तो इसके माल में से इसका कर्जा अदा करो। जब तक ये नहीं होता तब तक मैं जनाजे की नमाज नहीं पढ़ूंगा। जी, कर्जा रख लेकर चले आते हैं, नमाज नहीं पढ़ूंगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु नहीं पढ़ूंगा। तो इसलिए पहले उसका कर्जा अदा करना है, पहले मौत मिट्टी का सामान, दूसरा कर्जा, तीसरा वसीयत जो करके है वो फलां को देना, फलां को देना, फलां मस्जिद को देना, फलां को देना, समझे? वो बराबर दे देना। जिंदगी में वसीयत करके है तो दे देना, समझे? पूरे माल की वसीयत कर दिया तो वो गुनाहगार जरूर होगा, दूसरों का हक मार के जा रहा है। माल में से थोड़ा दे दिया, समझे? जैद ने कहा शाह साहब के लिए मैं घर देता हूं, ये मैं शाह साहब को दे दिया। मिसाल, आपसे मैं कई को घर मांगो, समझे? मिसाल दे रहा हूं, शाह साहब के लिए, मेरे पीर साहब के लिए, समझे? मेरे उस्ताद के लिए, मेरे भाई के लिए, या मस्जिद के लिए, या मदरसे के लिए मैंने क्या कर दिया है, घर दे दिया, तो वो घर उसका हो गया। जब वसीयत कर दिया तो घर उसका हो गया जिसके हक में वसीयत किया था। माल इतना उठाकर उनको दे दो बोले तो, समझे? माल भी दे देना। अब तीन चीजें अदा हो गई। क्या क्या हुआ? कफन दफन और कर्जा और माल, समझे? ये वसीयत, ये तीनों अदा होने के बाद जो माल बचता है उस माल में से, समझे, तकसीम करना चाहिए। उसमें बीवी अगर है तो उसको 8वां हिस्सा। बीवी का माल है, बीवी इंतकाल हो गई, माल बीवी का है, उससे भी ऐसे ही मसला है। मगर वहां यहां मर्द मर गया है तो मर्द में के माल में का 8वां हिस्सा औरत को मिलेगा। ऐसे ही औरत के माल में का 8वां हिस्सा मर्द को मिलेगा।
نہیں سمجھ ماری؟ اسی لیے بولتا ہوں بابا دین ہے، آؤ آؤ آؤ، حالانکہ میں چیدہ باتیں بتا رہا ہوں، بالکل گہرائی میں نہیں گیا، آپ کی سمجھ کے مطابق باتیں پوائنٹس نوٹ کر کے آ کے بول رہا ہوں، ورنہ جوں کا توں بولنے لگوں تو آپ اونگنے لگیں گے، بغیر اس کے چونگتے ہیں، اب وہ شروع کر لیا تو اونگیں گے یا نہیں تو اٹھ کے نکل جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یاد رکھیے ساری امت مسلمہ کا اتفاق یہ ہے کہ ایک قریبی رشتہ دار کے رشتے کو محروم کر دینا، جیسے بیٹا بیٹی پوتے پوتی باپ دادا کو، سمجھے، یہ غلط ہے۔ یعنی قریبی رشتہ دار ہی اہم ہے اور دوسرے رشتہ دار اس کے ہوتے ہوئے وہ حقدار نہیں ہے۔ جی کون حقدار ہے؟ پہلے قریبی بیٹا بیٹی، سمجھے، یہ دونوں میں نہیں ہے تو پوتا پوتی، سمجھے، یہ ہے قریبی رشتہ دار۔ پھر اس کے بعد فرمایا صحیح طریقے پر میراث ادا کرنا اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ جی اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ کیا مطلب؟ اسلام کے کتنے فرائض؟ 5، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ جی اتنا کر لیا تو اسلام ادا ہو گیا؟ بولے نہیں، مفسرین فرماتے ہیں ایک اور فرض ہے، ایک اور فرض ہے، حقداروں کا حق ادا کرنا، میراث کو برابر تقسیم کرنا، دوسروں کا مال مار مار کے جو ہے مر کے چلا گیا، حق ادا نہیں کیا۔ حج کر دیا تو کیا ہوا، زکات دیا تو کیا ہوا، نماز پڑھا تو کیا؟ نماز روزہ جو ہے ہمارا ذاتی عمل ہے، زکات ہمارا ذاتی عمل ہے، حج ہمارا ذاتی عمل ہے۔ یہ ذاتی عمل جو ہے، کلمہ تو ہمارے لیے لازم ہے، یہ ذاتی عمل جو ہے وہ ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہے، مگر میراث جو ہے وہ ہمارا ذاتی عمل ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ کے بندے اور ہمارے قریبی رشتہ داروں کا حق پوشیدہ ہے، اس کو ادا کر، اس کو ادا کر۔ اگر کہیں سے غفلت ہو گئی ہے تو توبہ کر لینا چاہیے، فوراً اس کا انتظام کر دینا چاہیے، اگر جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ ہاں یاد رکھنا، یہ بھی بتایا گیا وارثوں میں سے کسی کو کم کرنا یا کسی کو زیادہ دے دینا یہ بھی ظلم ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا، بیٹا ہے، کیا رہے تجھے اتنے بڑے فیکٹریاں ہیں، اتنے بڑے بلڈنگ آئے، میں نے اسے کیا بھی نہیں ہوگا، اس کا دے دو، وہ چاہ کر اپنا حق دے دے، وہ چاہ کر بھائی کو کھڑا کر دے اپنی جگہ، مگر آپ باپ ہونے کے ناطے، دبئی میں کماتا ہے، کویت میں کماتا ہے، سعودی میں کماتا ہے، انگلینڈ میں کماتا ہے، جاپان میں کماتا ہے، کماتا ہوگا، کرتا ہوگا، آپ کی خدمت نہیں کرتا ہوگا، وہ بڑا ظالم ہے، بڑا نافرمان ہے۔ نافرمانی کی سزا خدا دیتا، آپ نافرمانی کی سزا نہیں دیتے۔ کیا ہے؟ نافرمانی کی سزا آپ دینے، اسلام میں آنکھ کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں اس کو بے دخل کرتا ہوں۔ ہاں اگر بد عقیدہ ہو گیا، بد مذہب ہو گیا، بے ایمان ہو گیا، جب بے ایمان ہو گیا تو خود بخود وہ حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ حقوق جو بیان کیے گئے ہیں صرف اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو پھر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ بعض صوفیہ اکرام فرماتے ہیں، یاد رکھنا ایک اعتراض کا جواب دیا گیا یہاں، میراث میں بیٹی کو کتنا؟ بیٹی کو ایک حصہ، بیوی کو 8واں، بیٹی کو ایک حصہ، بیٹے کو، یہ کیا ظلم ہے بھائی، یہ کیا ظلم ہے؟ اس پر بڑا پیارا نقطہ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت حوا جب جنت میں گیہوں کا گندم کا مسئلہ آیا تو کیا کیے، 2 مٹھی اپنے واسطے رکھ لیے، 1 مٹھی اٹھا کر حضرت آدم کو دے دیے، تو وہ کرنے کی وجہ سے فیصلہ یہ آیا 2 اٹھا کے رکھ لیے، اس واسطے اب قیامت تک 1 لیتے رہنا، 2 اٹھا کر رکھ لینے کی وجہ سے ایک
उनको एक देने की वजह से उनको दो, कई को ऐसा उठाकर रख लिए। ये भी एक बात मुफस्सिरीन फरमाते हैं। और एक बात ये है कि औरत के अंदर जो है दो चीजें हैं। क्या है? उसके अंदर अक्ल कम है, हाँ, और शहवत ज्यादा है। कुरान बोल रहा है, इस्लाम बोल रहा है, औरत के अंदर दो चीजें हैं, एक कम अक्ली और दूसरा शहवत। अब ये अक्ल कम है, इस वास्ते इसकी गवाही का एतबार नहीं है। क्या है? इसकी गवाही का एतबार नहीं। अगर ये गवाही देती है एक औरत, तो गवाही नहीं ली जाएगी। एक औरत के साथ और एक औरत होना, एक मर्द के साथ दो औरतें होना, उसकी वजह क्या है? कम अक्ली की वजह से। और औरत की कम अक्ली की वजह से उसको तलाक देने की इजाजत नहीं है। क्या है? औरत की कम अक्ली की वजह से उसे तलाक देने की इजाजत नहीं है। अगर उसको तलाक देने की इजाजत हो जाती, नहीं मालूम महीने में कितने तलाक कर देती थी। अलबत्ता खुला लेने की इजाजत है, मगर उसमें भी जो है मर्द को ही जिम्मेदार करार दिया गया। खुला का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, खुला की दरखास्त कर सकते हैं, आप मुझे अपने निकाह से आजाद कर दीजिए, अलग कर दीजिए, पूछ सकती है। मगर वहां मर्द को फिर कहा गया मर्द कबूल करना उसे। क्या है? मर्द उसको कबूल करना। वरना आपको मालूम है कि जरी जरी बात में मैं तुम्हें छोड़ा डालती हूँ, देखो मैं लिखो दे डालती हूँ, तुम्हें समझे? हाँ, कहते कागज लिखते लिख कर ला। जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करता, इसकी वजह क्या है? अक्ल की कमी, समझे? और मर्द शहवत में कमजोर, अक्ल में बड़ा, समझे? ये फौकियत है इसको। मर्द बड़ा, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, समझे? मर्द जो है औरत पर फजीलत रखता है, इसीलिए फजीलत की वजह से मर्द में नबुवत है, मर्द में मशीकत है, मर्द में जो है दाई दावत और तबलीग का हुक्म है। कोई नबी औरतों में नहीं आया, औरतों में कोई पीर नहीं, समझे? औरतों में अगर पीर हो जाएं, मर्द पीर होकर औरतों को छोड़ता नहीं है। कई किस्से ऐसे आपको सुनने में मिलते हैं जी। औरत पीर हो जाए तो क्या हाल है, समझे? पीरानी माँ जब नहीं बर्दाश्त होती है तो पीरनी कहां से चली जाएगी? क्या होगा? इसलिए वहां क्या नहीं है? पीरी मुरीदी नहीं है, तबलीग नहीं है औरतों में। दो पुनः जाकर कर रहे हैं, वो सुनिया भी उनका देखा देखी कर रहे हैं, नहीं है, कहीं से भी साबित कर नहीं सकते। वो वहाबियत बढ़ जा रही है, वो देवबंदियत बढ़ जा रही है, वो फलां बढ़ जा रहा है। इस वास्ते हमें भी हमारा काम करना चाहिए। कर लेते हैं वो अपनी जगह, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, मगर जो कर रहे हैं वो गैर उसूली कर रहे हैं। और ये शहवत का लफ्ज इसलिए यहां लाया गया, ये तो मैं गलत नहीं बता रहा हूं, ये तो हदीस का ये है, मालूम है? शहवत, माल कम क्यों दिया जाता है? जब माल इसके पास ज्यादा हो जाता है औरत के पास, तो चूंकि अक्ल कम है, शहवत ज्यादा है, तो ये कम अक्ल वाले क्या करती है? अपनी कम अक्ली से इस माल को जाया कर लेगी। लाओ मां मैं वो कर को देता हूँ, लाओ मां, कितने लोग आकर धोखा दे के ले जाते, समझे? ये गोल्ड ले लिए तो जरा वो देखो, जरा दिखाए तो और ज्यादा कीमत का देता हूँ, क्या क्या धोखे दे। तो ये क्या हो जाती है? वहां मार खा जाती है अक्ल की कमी की वजह। तो इससे क्या पैदा हो जाता है? माल बढ़ जाने से औरत के पास क्या पैदा हो जाता है? फसाद पैदा हो जाता है। इसलिए मर्दों को भी चाहिए कि अपने माल जो है, माल में औरतों को ज्यादा मुख्तार न बनाए। माल में कमा कर लाए, लियो जी वो घर, लियो जी, समझे? वो जेवर लियो जी, बैंक में लियो जी, तुम सब तुम्हारे वास्ते लियो। आकर क्या करता है? जाते वक्त फिर कहा जी 10 रुपए बस को दियो, एक 50 रुपए ऑटो को। ऐसा करते आदम? करते हैं समझे? हाँ, बोल देना तफसीर में बात आ गई, शाह साहब ने बयान कर दिया, अब से नहीं, होल्ड मेरा, समझे? क्या होना बोलो, हम ला के डालेंगे।